السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مخدوم گرامی حضرت مولانا محمد جبرائیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو رہنما ہدایات ہمارے سامنے ذکر فرمائی ہیں، ان پر ایزن لگا دیتا ہوں میں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی دارالافتاء کی زبان میں کہیے تو ایک مفتی جواب لکھتا ہے، باقی سب اس پر الجواب صحیح لکھ دیتے ہیں۔ الگ الگ تو سب جواب نہیں لکھتے، اتنا موقع بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس پر الجواب صحیح کہہ لیجئے یا ایزن کہہ لیجئے، یعنی جو بھی انہوں نے فرمایا وہ حرف بحرف میری بھی وہی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب، ان کا تو نام ہی ارشد ہے، تو کیا کہیے اس میں پھر۔ ارشد تو کہتے ہی اس کو ہیں جو ہدایت یافتہ ہو، جو خود راہ یاب ہو، جسے راستے کا علم ہو، منزل کا پتہ ہو، تو اسے ارشد کہا جاتا ہے۔ ہم نے مفتی ارشد صاحب کا دارالعلوم دیوبند کا زمانہ بھی دیکھا ہے، وہاں کی لگن، پڑھنے کی دھن، شوق، ذوق سب دیکھا ہے۔ ابھی تک وہ اسی طرح سے تر و تازہ ہے، مزید یہ کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر یہ ادارہ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اور مختلف میدانوں میں اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، میں امروہہ میں رہتے ہوئے ہی یہ سب چیزیں دیکھتا رہتا ہوں اور رابطہ ہوتا رہتا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے ذہن میں پلان چلتا رہتا ہے۔ مثلاً باطل فرقوں کے تعلق سے کوئی بات آئے گی تو میرے پاس فون پہنچے گا، کہیں سے ایسا ہو رہا، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ ارتداد کا مسئلہ آئے گا تب ان کا ذہن پریشان ہو جائے گا، غیر مقلدیت کا کوئی شوشہ اٹھے گا تب ان کا ذہن پریشان ہو جائے گا، کوئی اور مسئلہ سامنے آئے گا تب ان کا ذہن پریشان ہو جائے گا۔ ملکی اعتبار سے جو حالات ہیں جن کا سامنا ہم سب کر رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی بات نئی پیدا ہوگی تب ذہن پریشان ہو جائے گا۔ وہ ہر حوالے سے فکر رکھتے ہیں، فکر مندی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ بھی ان کو دیا ہے اور یہ شوق بھی ان کو عطا فرمایا ہے، اور ان کی یہ کڑھن ہی ہے جو آگے بڑھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے ہمارے رابطے کی، مسابقے کے تعلق سے بات چیت تو کر لی ہے انہوں نے، میں تو کچھ اور ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ رابطہ ہوتا رہتا ہے، چلے گئے، تو اقبال کا مجھے شعر یاد آیا کہ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ اگرچہ ہم یہاں سے چلے گئے لیکن گئے نہیں ہیں، دل تو یہیں رہتا ہے، بس یہ کہ پہلے زیادہ رابطہ رہتا تھا، اب تھوڑا سا بالمشافہ رابطہ کم ہے، فون پر رابطہ ہوتا رہتا ہے۔ تو کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ تو وہ سینے میں کھٹک تو رہتی ہے، اور میرٹھ کے تعلق سے تو دل کے اندر محبت کے جذبات ہر وقت رہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایک فون نہیں، اگر وہ ایک فون نہیں مس کال بھی ہوتی تو شاید میں آ جاتا کہ اچھا مفتی ارشد صاحب کی مس کال ہے، چلیے میرٹھ چلتے ہیں۔ تو وہ رابطہ ان سے، اور وہ میرٹھ سے محبت اور میرٹھ کے اہل علم کی محبت جو مجھ طالب علم کو یہاں 9 سال رہ کر حاصل ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کی محبتوں نے، دعاؤں نے اور ان کی طرف سے ملنے والی حوصلہ افزائی نے ہی میرے لیے اس مدرسے کی راہیں آسان کی ہیں۔ بڑوں کی شفقتیں ملتی ہیں، ان کی دعائیں ملتی ہیں، ان کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، راہیں کھلتی ہیں۔ تو اصل تو رسالت اگر کسی مقام پر آگے بڑھ گیا ہے تو اس میں میرٹھ کا بہت بڑا کردار ہے۔ میرٹھ کے علماء کی حوصلہ افزائی ہے، ان کا سہارا ہے، ان کی دعائیں ہیں۔
میں ہر مجلس میں، ہر محفل میں جہاں اس کا تذکرہ آتا ہے بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ میرٹھ کے علماء نے جو جن دعاؤں سے نوازا ہے اور جو محبتیں چھوٹی سی عمر میں، کم عمری میں، طالب علمی میں مجھ کو حاصل ہوئیں، اللہ تعالیٰ وہ سب کا مقدر فرمائے۔ طلباء نے جو محنت کی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی ہے، پورے مسابقے وہ آیت ذہن میں رہی کہ میں آخر کیسے کس طالب علم کا کون سا پوائنٹ کم کر دوں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی تو یہ سوچ رہا تھا کہ اٹک جائے کہیں، کچھ تو کم، کسی کے تو نمبر کم ہو، کہیں کوئی چانس ہی نہیں مل رہا تھا کہ کیسے فیصلہ کریں ہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، آپ جب فیصلہ کریں انصاف سے کریں۔ اب بتائیے کیسے انصاف کریں؟ یہاں تو ایک سے ایک ہیرا ہے، بلکہ یہاں مقرر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شہر میں بہت ہیں، اور کبھی کبھی ہم بھی کہیں نہ کہیں جلسوں میں چلے ہی جاتے ہیں، تو پھر اقبال کا ہی شعر یاد آ رہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ کہ بھئی یہ کہیں معاملہ یہ تو بہت اوپر نکل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب بہت پیچھے پہنچ جائیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت اوپر پہنچائے، بہت ترقیات سے نوازے، آپ کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ نہایت ہی شاندار، نہایت ہی بہترین پروگرام آپ حضرات نے پیش کیا ہے، اور یہ حضرات معاونین، نگراں حضرات، حضرت ناظم صاحب، حضرت محتم صاحب کی محنتوں کا اور ان کے خلوص کا اثر ہے۔ یہ بات بارہا آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اگر کوئی کسی صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ صحابی پر نہیں، کس پر اٹھا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کی درسگاہ کے فیض یافتہ ہیں۔ صحابہ کے اندر جو کچھ ہے وہ دراصل نبی علیہ السلام کا دیا ہوا ہے، تو ان پر انگلی اٹھانا یہ نبی علیہ السلام پر انگلی اٹھانا ہے، اور ان کی کامیابی کا چرچا کرنا یہ دراصل نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے۔ تو یہاں آپ کا کامیاب ہو جانا، آپ کا منزلوں کو طے کر لینا، ترقیات کی راہوں پر آگے بڑھ جانا، یہ دراصل ان حضرات کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کے خلوص کا نتیجہ ہے، ان کی شب و روز کی توجہات کا نتیجہ ہے۔ جس طرح آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اسی طرح سے یہ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات، آج کی اس ذمہ داری میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہو جاتی ہے، اور ایسے موقع پہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت سے مدارس میں اس نسبت پر جانے کا موقع ملا ہے، اور اس سے اگلی بات، جو مدارس نسبتاً معاشرے میں حسینیہ سے شاید بڑے سمجھے جاتے رہے ہوں، صرف میرٹھ کی بات نہیں کر رہا، اور بھی باہر نکل کر، لیکن اتنا مشکل ہو گیا ہو فیصلہ کرنا کہ ہر طالب علم جو آ رہا ہے وہ اس سے اوپر ہی ہے، جو آ رہا ہے وہ اس سے آگے ہی محسوس ہو رہا ہے، ایسا بہت کم ہوا ہے جس کا سامنا آج کرنا پڑا۔ تو اگر کہیں کوتاہی محسوس ہو، کسی طالب علم کو لگے کہ کہیں میرے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو گئی ہے، کمی تو نہیں رہ گئی ہے، تو بھائی انسان ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہیں تھا جسے لگا کر ناپ لیں، پوائنٹوں کے اعتبار سے فیصلہ کر لیں، بہت دشوار ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات معاف فرمائیں، اور اس شعر کو ذہن میں رکھیں کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ تو شہسوار ہی گر جایا کرتے ہیں اور پھر اٹھ جایا کرتے ہیں، پھر چل جایا کرتے ہیں۔ روڈ پر گاڑیاں چلتی ہیں، کبھی کار آگے نکل جاتی ہے تو بائک پیچھے رہ جاتی ہے، اگلے 1 منٹ کے بعد بائک پھر آگے نکل جاتی ہے، وہ کار پھر پیچھے چلی جاتی ہے، پھر 2 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں تو بس آگے آ جاتی ہے تو بائک پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ سفر چلتا رہتا ہے، یہی ہمارا اور آپ کا سفر ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے مسابقے میں کوئی اول آ گیا ہو، کوئی دوم، کوئی سوم، کوئی نہ آ پایا ہو، اگلے مسابقے میں ہو سکتا ہے وہ اول آ جائے جو آج محروم رہ گیا ہو۔ یہ زندگی کا ایک سفر ہے جس میں ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات عطا فرمائے، اس کے منتظمین کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔